مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي دائما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على نور الأنوار سر الأسرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اپنے محبوب پہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ان کے در پہ جو لوگ صدا کرتے ہیں، ان کے در پہ جو لوگ صدا کرتے ہیں وہ ہر مصیبت سے دور رہا کرتے ہیں. اور نہ محدود کرو میرے آقا کو مدینے میں کہ وہ تو عاشقوں کے سینوں میں رہا کرتے ہیں. اور انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے. اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا. ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. اور محفل ذکر نبی کا منظر کیسا لگتا ہے، محفل ذکر نبی کا منظر کیسا لگتا ہے، جیسے خود ہوں سامنے آقا ایسا لگتا ہے. اور ان کے عشق میں جو مر جائے وہ کب مرتا ہے، دل کی آنکھ سے جب اس دیکھو زندہ لگتا ہے، دل کی آنکھ سے جب اس دیکھو زندہ لگتا ہے. اللہ سبحان اللہ. ریکارڈنگ ہی ہو رہی ہے. اللہ اچھا، تو آپ وضو کر کے آئے، پنکھا ہی بند کر دیا. موسم بدل رہا ہے، اس کا ایکو کم کر دیں اگر ہو سکے، آواز کی گونج ختم ہو جائے. موسم بدل رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ بدلتے موسم اور بدلتے لوگ بڑی تکلیف دیتا ہے. سمجھ رہے آپ، یہ حقیقت ہے. تو موسم بدل رہا ہے، گلے خراب ہو رہے ہیں، فیور ہو رہا ہے، طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، بخار ہو رہا ہے، وائرل چل رہا ہے. تو اس حساب سے اور اس مناسبت سے میں نے آج ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جو شاید ہی آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عالم دین سے بطور موضوع سنا ہوگا، اور وہ موضوع ہے بخار. سمجھ رہے آپ. تو آج کا ہمارا عنوان بخار ہے. ظاہر ہے بخار ایک باقاعدہ میڈیکل فیلڈ کی ایک سبجیکٹ اسے کہہ لیں آپ، جس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں، سینیریوز ہیں، ٹیکنیکس اور ٹپس ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ تو میری فیلڈ ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے ایک عالم دین کی فیلڈ، ایک مدرس اور مقرر کی فیلڈ اپنی مسند کے حساب سے یہی ہے کہ وہ شرعی تناظر میں اس کی گفتگو بتائے کہ بخار کا کیا معاملہ ہے. تو وہ انشاءاللہ آج ہم سنیں گے اور بہت کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے قبل میں چند ایک باتیں ابھی میرے ذہن میں آمد ہوئیں جو کہ مفید ہیں بتانا آپ سب کے لیے، تو میں نے کہا چلیں آپ کو پیش کرتا ہوں. طبیعت سیٹ نہیں ہے. نعت خواں تو بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں نا ہر محفل میں، گلا سیٹ نہیں ہے، گلا سیٹ ہے. تو ہمیں کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہنے کا گلا سیٹ نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت
بڑا پریشان ہوں، بڑا، اور وہ سمجھے وہ شخص نہیں بلکہ ہم ہی تھے، ہماری بھی یہی پریشانی ہوتی ہے۔ اس نے کہا بڑا پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ کنگال ہوں، کوئی پیسہ ہی نہیں، کوئی روپیہ ہی نہیں، کوئی دولت ہی نہیں، کوئی مال و زر ہی نہیں، خالی جیب ہوں، تو کیا کروں؟ مطلب ایک شکووں کا انبار تھا، شکووں کا انبار تھا۔ تو وہ اللہ کے ولی تھے، تو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ایک الگ انداز سے نا۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس؟ کہا نہیں حضرت، بالکل خالی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایک آفر ہے۔ کیا ہے؟ آفر ہے، یہ تمہاری جو 2 قیمتی آنکھیں ہیں، یہ اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہیں 2 لاکھ روپے دے دیتا ہوں۔ کتنے؟ اور 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے اس بندے کی۔ اس کو تو جھٹکا لگ گیا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ یہ آنکھیں تو بڑی قیمتی ہیں بھائی، اس سے تو میں دیکھتا ہوں دنیا کی رونائیاں اور رنگینیاں اور دنیا کی نعمتیں اور رب کی قدرت کے مناظر اور اپنی ضرورت کی چیزیں، میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، محتاج ہو جاؤں گا، آنکھیں تو میں بھلا کیسے دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا چلو آنکھیں نہ دو، یہ 2 ہاتھ تو بڑے تمہارے پاس ہیں، 2 کو بھی نہ دو، 2 میں سے کوئی 1 ہاتھ ہی دے دو، 4 لاکھ لے لو ابھی آن کیش، 4 لاکھ کی 1 ہاتھ دے دو اپنا۔ تو پھر وہ بولا، کہ حضرت یہ ہاتھ کوئی میرے پاس کم نعمت ہے، اس سے تو میں یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں اور اپنے کام کرتا ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں، تو میں ہاتھ کیسے دے دوں بھلا؟ پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہاتھ نہ دو، 1 پیر دے دو اپنا، 10 لاکھ لے لو، 10 لاکھ کا 1 پیر ہی دے دو۔ پھر وہ بول اٹھا حضرت یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکے گا نا، یہ کیسے میں کر لوں؟ میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، پھر چل بھی نہیں سکوں گا اپنی مرضی سے، لنگڑاؤں گا، 1 پیر پہ چلوں گا۔ پھر بزرگ نے فرمایا ابے جملہ سننے والا، انہوں نے کہا نادان، چلتا پھرتا لاکھوں کا مالک ہے اور کہتا ہے کچھ ہے ہی نہیں تیرے پاس، چلتا پھرتا لاکھوں کا مالک ہے اور کہتا ہے کچھ ہے ہی نہیں تیرے پاس۔ تو یہ ہے، کیا ہے؟ میرے خیال ہے صحیح چل رہا ہے، اسے نہ چھیڑیں، صحیح چل رہا ہے نا؟ نہیں آ رہی آواز ہی نہیں آ رہی؟ اللہ، چلیں سیٹ کریں اپنے طور پہ۔ اب ٹھیک ہے نعت خواں صاحب؟ اب صحیح ہے؟ اللہ، تو چلتے پھرتے، میں آواز ہی سلو نکال رہا تھا بھیا، اب نکال رہا ہوں صحیح۔ تو چلتے پھرتے لاکھوں کے مالک ہو اور کہتے ہو کنگال ہو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ میں عرض کر رہا تھا، احساس نعمت جو تمہارے پاس ہے اس کا تو احساس ہونا چاہیے تمہیں کہ تمہارے پاس ہے کیا چیز۔ کبھی کسی پہ نظر پڑے نابینا پہ تو دیکھو وہ چلتا کیسے ہے، وہ پکڑتا کیسے ہے، وہ تھمتا کیسے ہے، وہ اپنے کام کیسے کرتا ہے۔ کسی لنگڑے کو دیکھو، کسی کے پاس ہاتھ نہ ہو تو اسے دیکھو، تو پھر تمہیں احساس ہو کہ کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں، میں جا رہا تھا ننگے پیر، برہنہ پا، میرے پیروں میں جوتے نہیں تھے، تو میرے دل میں صرف شکوے کی کیفیت آ رہی تھی، یا اللہ اگر جوتے مل جاتے تو کیا تھا، سب اتنے اچھے اچھے جوتے پہن کے گھوم رہے ہیں۔ تو کہنے سامنے سے میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، اس کے پیر ہی نہیں تھے۔ اسی وقت انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، ہے اللہ تیرا فضل اور تیرا کرم ہے، تو نے اگر جوتے نہیں دیے کم از کم مجھے پیر تو دیے۔ ہم اس لیول پہ نہیں سوچتے، ہم اپنی نعمتوں کو سائڈ کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ملا، اس کیفیت سے باہر ہی نہیں آ پا رہے انسان۔ ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شیطان کس چیز نے بنایا؟ شیطان کو، بہت یونیک سوال ہی ہے، شیطان کو شیطان، جماعت کا ٹائم تھا، انہوں نے کہا نماز پڑھ کے بتا دیتے ہیں، صحیح نا؟ تو نماز جماعت ہوئی، تو نماز کے بعد انہوں نے بلند آواز سے پوچھا کہ وہ سوال کرنے والا کون تھا جس نے یہ سوال کیا تھا؟ تو اس نوجوان نے کہا میں۔ تو انہوں نے کہا بس اسی نے شیطان کو شیطان بنایا تھا، اس میں نے ہی تو شیطان کو شیطان بنایا تھا۔ میں آدم سے افضل، میں سجدے کے قابل، میں کیوں جھکوں، میں کیوں اس ادنا سی مخلوق، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے، یہ ساری فلسفی اور لاجک جو اس نے رب کی بارگاہ میں پیش کی نا، فلسفہ جو راندہ درگاہ ہوا، اس سارے فلسفے کے پیچھے انا ہی تو تھی، جسے انا کی ہوا لگی، پھر اسے نہ کوئی دوا لگی نہ دعا لگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں، اس نے کہا حضرت میں کون تھا سوال پوچھنے والا؟ میں کہا اسی نے شیطان کو شیطان بنایا تھا۔ تو ہم اس سے بھی باہر نہیں آ پا رہے، میں پوری زندگی میں گزر جاتی ہے۔ تو اس چیزوں پہ اپنی زندگی میں اپنے کام کرنا شروع کریں، اپنے اوپر کام کریں۔ بہت ساری چیزوں پہ تو کام کرتے ہیں، ہم اپنی شخصیت پہ بھی تو کام کریں،
اپنے اخلاق پہ کام کریں، اپنے دل کی کیفیات پہ کام کریں. ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت میں سکون چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ نوجوان کا سوال ہے، میں سکون چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں سکون چاہتا ہوں. جملہ کیا ہے؟ بولیے جملہ پورا. میں سکون. انہوں نے کہا پھر کہو کیا چاہتے ہو. پھر کہو. اور نہیں، پھر کہو کیا چاہتے ہو. انہوں نے کہا میں نہیں، پورا جملہ میں سکون چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تمہارے سوال میں ہی تمہارا جواب ہے. کہا حضرت کیسے؟ کہا دیکھو تم نے کہا میں سکون چاہتا ہوں، یہ جو میں ہے نا یہ انا ہے، یہ انانیت، میں اس میں کو نکال دو اپنی زندگی سے. پھر سکون کے بعد کیا ہے؟ چاہتا ہوں، یہ نفس ہے، میری چاہت، میری آرزو، میں یہ چاہتا ہوں، اس کو بھی نکال دو. پیچھے کیا رہ جائے گا؟ صرف کہ تمہاری زندگی میں صرف سکون رہ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ میں سکون چاہتا ہوں، میں کو نکالو، یہ انانیت ہے، یہ انا ہے، یہ تمہیں مروائے گی، یہ شیطان کو شیطان بناتی ہے. اور چاہتا ہوں یہ نفس ہے، یہ بھی تمہیں ذلیل و رسوا کروائے گا، یہ رب کا باغی ہے، نفس امارہ یہ باغی ہے. کہ ان دونوں کو نکال دو، پیچھے صرف بچ جاتا ہے سکون. تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا. تو یہ ہے چیزیں سمجھنے کی. اپنے پاس موجود نعمتوں کو نعمتیں سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی چیزوں کو درست کرنا شروع کریں. اب میں موضوع کی طرف لوٹتا ہوں. تو موضوع تھا بخار. دیکھیں بخار بیسکلی ہوتا کیا ہے، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے. درجہ حرارت ہماری باڈی کا ایک ہوتا ہے ٹیمپریچر، وہ جب اوپر جانے لگتا ہے اور حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے 102 101 104 تو یہ بخار کہلاتا ہے اور شدید بخار ہو جاتا ہے. تو بخار کی الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں ہر بندے کے حساب سے، ہر بندے کی اپنی ایک برداشت ہوتی ہے. لیکن کچھ بیماریاں جو ہے نا ان کو نسبت ہو جاتی ہے نبیوں سے، اور ایک عشق کا اصول ہے. کس کا؟ جس بیماری کی نسبت نبی سے ہو جائے نا وہ بیماری بھی مبارک ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بخار اور سر کا درد سر، بخار اور درد سر وہ مبارک بیماریاں جن کو انبیاء سے نسبت ہے. تو یہ انبیاء کو ہونے والی بیماریاں ہیں. اسی وجہ سے واضح طور پہ حدیث میں آیا ہے کہ بخار کو برا نہ کہو، یعنی اگر کسی کو بخار ہو جائے تو اسے برا بھلا مت کہے. ایون کہ یہاں تک موجود ہے احادیث میں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پاس 2 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے. کتنے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ اس کی عیادت کے لیے آئیں گے نا، اس نے جو جملے ادا کرنے ہیں وہ تم نے نوٹس کرنے ہیں. اب اندازہ کریں، بیمار کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس 2 پہرے دار موجود ہیں اینی ٹائم جب تک یہ بیمار ہے. لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا حال ہے. اب یہ کیا بولتا ہے؟ اب اپنے معاشرے پہ نگاہیں دوڑائیں، اپنے گرد و نواح کی آوازیں سنیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر بیمار کی زبان پہ کیا ہوتا ہے. بہت ناز و شاز کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جو واقعتاً صبر و شکر کے جملے نکالتے ہیں، ورنہ تو شکووں کا ایک انبار، ناشکری کے الگ جملے، اور ساری تکلیفیں بس میرے کو ہی مل گئیں، مجھے ہی اس کے لیے چنا گیا، یار میں بڑی مشکل میں ہوں، برداشت ہی نہیں ہوتا. اتنے سخت سخت جملے بول جاتے ہیں اور فرشتے وہ نوٹس کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو روکا ہی اور بٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ دیکھو یہ کیا بولتا ہے. اگر وہ صبر شکر اور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو فرشتے جا کے عرض کر دیتے ہیں اللہ یہ کیا اس نے. تو ہمارے اوپر مقرر ہے نا فرشتے، اور وہ نوٹس کر رہے ہیں. اور یہ بیماری کے ٹائم اور عیادت کے ٹائم اسپیشلی 2 فرشتے مقرر کر دیے گئے کہ یہ اتنا خاص ٹائم ہے کہ اس کے جملے نوٹ کیے جائیں بیماری میں کیا کہتے ہیں. دیکھیں صبر کا جو اجر ہے نا، صدمے میں صبر کا، وہ فرسٹ ٹائم میں ہے. مثال کے طور پہ کوئی آپ کو خبر غم سنائے، خبریں کہ کسی کا انتقال ہو گیا. اب اگر آپ نے واویلا کیا، سینہ پیٹا، ماتھا پیٹا، چہرہ پیٹا، گربان پھاڑا، یہ سب کچھ کر لیا، اس کے بعد آپ صبر شکر کر رہے ہیں، اللہ کی امانت تھی چلی گئی، تو یہ صبر کا اجر نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں. حدیث میں واضح آ گیا جو فرسٹ ٹائم آپ کو صدمہ پہنچے اس وقت صبر کیا جائے گا، پہلی خبر پہ صبر کیا جائے گا، اس وقت اس کا جو ہے وہ معتبر اور معیار ہے اس کا. تو ہم اپنی بیماری کا وقت گزارنے اور پھر ہم صبر شکر کرتے رہیں، ارے بس وہ اللہ نے ٹال دی، بس اللہ کی آزمائش تھی چلی گئی. وہ بھائی جب آزمائش میں تھے تب کیا حال تھا؟ تب تو تمہارا یہ حال نہیں تھا، تب تو ناشکری کے جملے ایسے اللہ کے لیے اور اللہ کی ذات کی اور اس کی صفات کے لیے سخت جملے، اور بالخصوص خواتین، گھر کی خواتین بھی ایسے سخت جملے بول جاتی ہیں
کیا آپ علمان والحفیظ؟ بعض اوقات نکاح خطرے میں چلا جاتا ہے، ایمان سے فارغ، نکاح سے فارغ، تو نہیں سوچتے لوگ، یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے مبارک بیماریاں ہیں؟ آیا سمجھ میں؟ اب سنیں حدیث پاک. یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخار کا ذکر کیا گیا نا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بخار کو برا مت کہو. کیوں نہ کہو؟ فرمایا بخار کو برا نہ کہو کہ اس لیے کہ گناہوں سے انسان کو، اللہ سبحان اللہ بولیں سبحان اللہ. فرمایا دیکھیں لوہا ہوتا ہے نا، لوہا وہ زنگ آلود ہو جائے، بہترین قسم کا زنگ آلود، ٹھیک ہے، تو اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے اور پھر نکالا جائے تو لوہا چمک جائے گا، اس کا سارا میل اور زنگ دھل جائے گا اور اتر جائے گا، ستھرا ہو جائے گا، شفاف ہو جائے گا، لوہا آگ سے بالکل صاف ہو جائے گا. اب حدیث میں فرمایا بخار کو برا نہ کہو. کیوں؟ فرمایا بخار تمہیں گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے لوہے کو آگ صاف اور ستھرا کر دیتی ہے. فرمایا گناہوں سے انسان ایسے ستھرا پاک ہو جاتا ہے بخار کی وجہ سے. اس کی لاجک ہے، اس کی شرح ہے. فرمایا کیوں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، درد سر ہوا، آنکھ میں درد، ناک میں درد، کان میں درد، انگلی میں درد، جو بھی تکلیف ہے وہ اسی ایریے تک محدود ہے، ٹھیک ہے، تو وہیں کی تکلیف ہے وہ. لیکن بخار وہ واحد چیز ہے جو رگ رگ میں بسا ہوتا ہے انسان کی، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک بخار میں انسان جکڑا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے سارے جسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب سنیں مسند احمد بن حنبل کی روایت سنیں. ایک اور حدیث سناؤں میں آپ کو، اور بڑی پیاری حدیث ہے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمان بخار اور درد سرد میں مبتلا ہو، بخار اور سر کے درد میں مبتلا ہو، اگر اس کے سر پر احد پہاڑ سے بھی زیادہ گناہ ہو، لفظ سنیے گا، فرمایا احد پہاڑ سے بھی، کب؟ بخار ہونے سے پہلے، سر درد ہونے سے پہلے. اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے سر پر احد پہاڑ سے بھی زیادہ گناہ تھے. فرمایا جب یہ بخار اور سر کا درد اسے چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کے سر پر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. یہ ہے بخار. بخار تو اللہ کی نعمت ہے. ایسے بزرگ ہماری تاریخ میں موجود ہیں جنہیں سر کا درد یا بخار ہوتا تھا تو وہ شکرانے کے نوافل پڑھا کرتے تھے، شکرانے کے نوافل پڑھتے تھے. اللہ تیرا کرم کہ تو نے مجھے اس لیے چنا. تو ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوتا پھر لاسٹ ٹائم بخار کب ہوا ہمیں. لیکن ابھی تو بخار چل رہا ہے، چلیں میں نے کہا وائرل ہے تو اس پہ بات کر لی جائے تاکہ لوگوں کو صبر، شکر اور یہ ساری چیزوں کی ایک اندازہ ہو جائے شرعی لحاظ سے، اور اس کی فضیلت پتہ لگ جائے کہ ہم کس فضیلت کا جو ہے وہ حصہ پا رہے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ علاج نہ کرائیں، بخار میں اپنے آپ کو مرض وفات تک پہنچا دیں اور پھر کہیں شہادت بھی قبول ہے. سبحان اللہ، مفتی صاحب کا بیان سنا، لے بھائی بندہ دنیا سے گیا. تو یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اس کی فضیلت کو سمجھیں صبر شکر کے ساتھ، اور علاج سنت ہے، علاج سنت طریقے سے علاج کرنا ہے. تو حدیث آپ سمجھے، یہ بڑی کمال کی مثال حدیث میں بیان ہوئی. 2 مثالیں سنی آپ نے. فرمایا جیسے آگ لوہے کو صاف ستھرا شفاف کر دیتی نا، ایسا انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے بخار کی وجہ سے. اور دوسری مثال ارشاد فرمائی کہ سر کے اوپر احد پہاڑ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو یہ ہوں گے بخار اور سر درد سے پہلے تو ہوں گے، لیکن جب بخار سر درد جاتا ہے تو فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ باقی نہیں رہتا ہے. انسان گناہوں سے ایسا پاک ستھرا شفاف ہو جاتا ہے. اللہ. ایک حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرفوعاً روایت ہے الترغیب و ترہیب میں. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ مسلمان کے ایک رات میں بخار میں مبتلا ہونے کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. ایک رات میں، ایک رات بخار میں گزر جائے تو نہ جانے کتنی راتیں لوگوں کی بخار میں گزر جاتی ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس فضیلت کو میں پا رہا ہوں. اور میں نے ایک اور حدیث 12 سنائی ہے، پہلے بھی سنائی ہے، اب دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حالت صحت میں، حالت جب آپ بالکل صحت مند ہیں، درست ہیں، تندرست ہیں، اس حالت میں آپ جو نیکیاں کرتے تھے، اگر آپ بخار اور بیماری کی حالت میں ان نیکیوں کو اسکپ کر دیں یا نہ کر سکیں، بیماری کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ناتوانائی کی وجہ سے آپ وہ نیکیاں نہ کر سکیں، حدیث میں آیا، فرمایا بیمار کو جو صحت مند حالت میں نیکیاں کرتا تھا نا، ان نیکیوں کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے. یعنی اگر ایک بندہ تہجد گزار تھا نا،
لیکن اس کی ہمت نہیں بن رہی, وہ بخار کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا, 3 دن بخار میں رہا, تینوں دن تہجد کا ثواب ملے گا, کیونکہ رب کی بارگاہ میں یہ بندہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا نا عبادت, تو بخار کی وجہ سے اس کی پوری تو رب اجر عطا فرمائے گا. اب جس کی صحت کی حالت میں عادت ہی نہیں ہے تو اسے بخار میں کون سا ثواب ملے گا یہ والا. تو بخار میں بھی اگر وہ نیکیاں چھوٹ رہی ہیں تو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایک روحانی وظیفہ سماعت کر لیجئے. بخار میں اگر کسی کو شدید بخار ہو تو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا پڑھ کے دم کرنا چاہیے. قرآن پاک کی فرقان حمید کی ایک آیت ہے, لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, صحیح, سورہ دہر کی آیت نمبر 13 ہے, پھر پڑھ دیتا ہوں. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. یہ آیت جو ہے نا 7 مرتبہ پڑھنی ہے, آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں, 7 مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ بخار کے مریض پر دم کریں, انشاءاللہ شفا ہوگی. تو یہ وظائف بھی لے لیں, اس کو بھی پڑھ لیں, اور احادیث بھی ذہن میں رکھیں. ایک صحابی رسول نہ آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں, کہاں آئے, کہاں آئے, صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, ایک عادت 12 میں نے عرض کیا, چلیں پھر بتا دیتا ہوں, یاد رکھیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو کوشش کیا کریں 1 مرتبہ ضرور درود پڑھیں, صحیح ہے, واجب ہے ایک مجلس میں 1 بار درود پڑھنا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی رسول آئے, نبی علیہ السلام کو بخار. اچھا, بخار میں انسان ظاہر جب مسافر کرتا ہے تو ہم بھی آپس میں جب مسافر کرتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں, حضرت آپ کو بخار ہو رہا ہے, شدید گرم ہو رہا ہے. اب صحابی رسول نے فیل کر لیا تو صحابی رسول نے عرض کی, حضور آپ کو بخار ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. اب وہ بخار کی شدت بہت زیادہ تھی, تپش بہت زیادہ تھی, تو صحابی رسول نے محسوس کر لیا, تو کہا حضور اتنا شدید بخار. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے 2 آدمیوں کے بخار کے برابر مجھے بخار ہوتا ہے, تمہارے 2 آدمیوں کے, یعنی تم 2 افراد کو جتنا بخار ہوگا ان دونوں کا بخار ملا کہ مجھے اس کا ڈبل بخار ہوگا. اب صحابی رسول نے پوچھا حضور یہ اس لیے ہے کہ آپ کو ثواب بھی دگنا ملے, یہ اس لیے ہے کہ آپ کو ثواب بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ اس لیے ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جب کسی مسلمان کو کانٹا چبھے, کیا کانٹا چبھے یا اس سے کسی زائد مصیبت یا تکلیف اٹھانی پڑے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے, اور اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے. تو یہ زندگی میں جو آزمائش اور تکلیف آتی ہے ہمارے تو وہم و گمان اور ذہن میں بھی نہیں آتا. یہ کانٹا چبھے, کم سے کم منیمم تکلیف حدیث میں بیان ہوئی ہے, کانٹا چبھے, سوئی چبھے, تمہاری انگلی ٹوٹے, تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی مصیبت آ جائے, سر پہ لگ جائے, یہاں لگ جائے, بخار ہو جائے, اتنی تکلیفوں سے جو انسان گزرتا ہے مسلمان اگر صبر کرے تو فرمایا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور اگر اس کے گناہ پہلے ہی معاف ہو چکے, نیک بندہ ہے, تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آیا اللہ رب العزت نے بندے کا ایک درجہ فکس مختص معین کر رکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ دینا ہے, اس کو. وہ بندے کے اعمال ہی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ وہاں تک آ سکے. وہ تہجد نہیں پڑھ رہا, وہ نفلی روزے نہیں رکھ رہا, وہ کوئی ایسے ایکسٹرا کام ہی نہیں کر رہا, بس فرائض اور واجبات کی پابندی کر رہا ہے, لیکن رب نے وہ خاص ایک مقام اس کا رکھا ہوا ہے, یہ اس کو دینا ہے. تو رب کا نظام دیکھیں. اب فرمایا, حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, فرمایا پھر اللہ رب العزت نا اس بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے, تکلیف میں ڈالتا ہے, مصیبت میں ڈالتا ہے, آلام میں ڈالتا ہے, اور بندہ اس تکلیف آزمائش پر صبر کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے. اللہ اس کو اس فکس مختصر معین درجے تک لے آتا ہے جو اس کو عطا کرنا ہے رب کی بارگاہ سے. تو یہ معاملہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مردوں کے برابر بخار ہوتا تھا. اس سے مجھے یاد آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نا طاقت کتنی عطا فرمائی گئی, یہ آپ کو پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ تو یہ بھی یاد کر کے جائیں, آج اپنے نبی کی شان سمجھ کے جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی عطا فرمائی گئی؟ اللہ, نبی علیہ السلام کو 100 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی. کتنی؟ اچھا, اس کی احادیث میں کہیں, وہ سیرت طیبہ میں کہیں آپ کو ایسی مثالیں اور ایگزامپلس مل جائیں گی جہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی طاقت کا کیا عالم ہے. وہ ایک پہلوان نے شرط لگائی تھی نبی علیہ السلام سے, اگر آپ مجھے پچھاڑ دو, ایسا پہلوان جو لوگ دیکھ کے رستہ بدل لیں, لوگ دیکھ کے رستہ بدلنا, ایسا پہلوان تھا وہ کشتی کا. تو اس نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ آپ اگر مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤں گا, اور نبی علیہ السلام نے اسے پچھاڑ دیا تھا. صحیح. اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ دیکھیں, کئی صحابہ خندق جب کھود رہے تھے تو
تو ایک ایسا مقام آ گیا تھا, ایک ایسی چٹان آ گئی تھی, تو کئی صحابہ بھی مل کے اسے توڑ نہیں سکتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وار کیا تھا اور وہ سب ٹوٹ گیا. آپ نبی علیہ السلام کی طاقت کا یار اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دست شفقت جس مولا علی پر ہو تو وہ خیبر کا دروازہ 2 انگلیوں سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے, تو اس نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. تو فرمایا 100 جنتی مردوں. کتنے؟ ابھی آپ کو بات سمجھ میں آیا تھا تو آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلے گی. کتنے؟ 100 جنتی مردوں کی طاقت نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی. اب آپ کو پتہ ہے جنتی ایک مرد کی طاقت کتنی ہوگی؟ جنتی ایک مرد کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کی طاقت کے برابر ہوگی. تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے 1000 1 لاکھ یا 1000 میتھمیٹکس 100 1 لاکھ 1 لاکھ بھائی صحیح بتا رہے ہیں, دیکھ لیں 1 لاکھ, تو 1 لاکھ دنیاوی مردوں کی طاقت کے برابر اللہ نے طاقت عطا فرمائی. آپ کو پتہ ہے لبرلز جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی پہ بھی اعتراضات کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ شادیاں نبی علیہ السلام کے لیے, امت کے لیے تو صرف 4 جائز ہے, تو نبی علیہ السلام کے لیے اتنی زیادہ, نبی علیہ السلام نے اتنی ازواج رکھیں. اس کا ایک لاجیکل جواب یہ بھی ہے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طاقت کے مطابق شادی فرماتے اس دنیا کے لیے اگر برسبیل تسلیم, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں شادیاں بھی فرماتے تو کم تھا, کیونکہ اللہ رب العزت نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی. یہ تو نبی علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے شادی اور سہارا بننے کے لیے اور کئی ایک چیزوں کی تعلیم کے لیے اتنی شادیاں فرمائیں, تو یہ نبی علیہ السلام کی طاقت کے حساب سے شادیاں بڑی کم ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے 100 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی. یہ نبی علیہ السلام کی شان اور عظمت ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اور بخار کے بارے میں اب یاد رہے گا آپ کو, بخار بہت فضیلت والی بیماری ہے. اگر کسی کو ہوتا ہے تو اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں, اور اگر میرے گناہ معاف ہو ہی چکے ہیں رب کی بارگاہ میں تو میرے درجات بلند ہو رہے ہیں. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بخار میں انسان اللہ رب العزت کے قرب میں ہوتا ہے, فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کا کہا سن رہے ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہر چیز معتاد الفاظ میں بیماری میں کہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی ناشکری کا جملہ نکل جائے. آخر میں 2-3 سوالات لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اختتام کریں گے. کوشش کریں وقت پر تشریف لائیں, عشاء جلدی ہو رہی ہے, اور 2 صاحب آپ کو بھی دعوت دیں. پچھلے اتوار گیپ آ گیا نا, دیکھیں آپ کتنے سستی ہو گئے. کلاس کی ایک چھٹی ہو جائے نا, طالب علم کہتا ہے دوسرے دن بھی چھٹی کر لو. تو پچھلے اتوار گیپ آیا, اس اتوار بھی لوگ نہیں آ سکے. دیکھیں جی, ایک سوال ہے کہ مور کا, بڑا یونیک سا سوال ہے یہ, مور کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ مور کا گوشت, مور کا گوشت کھانا حلال ہے, پتہ آپ کو, کھا سکتے ہیں. اور جب کھائیں تو پھر بتائیے گا نہیں, لا کے چکھائیے گا بھی کیسا ہے. تو مور کا گوشت کھانا بالکل حلال ہے. مور گھر میں رکھیں, پنکھ کوئی حیثیت نہیں ہے, فالتو کے چوچلیں, ہاں ہم نے بنائے ہیں. ہاں ڈیکوریشن کی نیت سے رکھیں, کوئی برکت کی نیت سے نہیں. اللہ کی ایک تخلیق قدرت. آپ مور کے پر کو ذرا دیکھیں تو صحیح, دل سے سبحان اللہ نکلے گی. کس قدرت کا کیا کرشمہ ہے, کیا اس میں رنگینیاں ہیں, اور کیا بناوٹ ہے, کیا خوبصورتی ہے, سبحان اللہ. اچھا دیکھیں, بہت ہی اہم سوال ہے. لیڈیز جوائنٹ فیملی میں جو رہتی ہیں وہ شرعی پردے میں کیا احتیاطیں کریں گی اور کتنی ان کو رخصت ہے؟ پھر سن لیں سوال. جو لیڈیز شرعی پردہ کرتی ہیں, شرعی پردہ لیڈیز کرنے والی جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو رہتی ہیں سسرال وغیرہ میں, انہیں کتنی رخصت ہے اور کس حد تک وہ شرعی پردے میں رخصت پاتی ہیں اور کیا کچھ کر سکیں. اس میں دیکھیں علماء کا اس میں یہی رائے ہے اس وقت میں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے چہرے کو ہر وقت حجاب میں رکھنا تو یہ مشکل ہے, حرج میں مبتلا ہو جائے گا انسان, اور زندگی اور معاملات زندگی بہت ڈسٹرب ہوں گے. تو اس وجہ سے صرف جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی وجہ سے صرف اتنی رخصت ادھر مل جاتی ہے کہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہیں, اپنے ہاتھ کلائیوں سے نیچے تک اور اپنے ٹخنوں سے نیچے پیر, اور ایون کہ اگر کچن میں کام کریں آٹا واٹا گوننے کی کوئی ایسی ضرورت پڑے تو تھوڑی سی اپنی آستینیں بھی چڑھا سکتی ہیں احتیاط کے ساتھ. کپڑے پہننے میں بہت احتیاط کرنی ہے. جب انسان سیپریٹ رہتا ہے تو ظاہر ہے پھر شوہر کے سامنے, اب جب دیور ہوں اور غیر محرم گھر میں رہتے ہوں تو اس میں پھر کپڑے پہننے میں بہت احتیاط کرنی ہوگی. چست اور فٹنگ والے کپڑے نہ پہنیں, ڈھیلے کپڑے پہنیں گی خواتین, اور کوشش کریں کہ ہر وقت ایک بڑی چادر میں رہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اعضاء نمایاں نہ ہو, تو ان کا سنگھار نمایاں نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں اور احتیاط کرنا جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت
لازم ہے شرعی پردہ کرنے والی خواتین کے لیے. اللہ تعالیٰ شرعی پردہ کرنے والی خواتین، ہمارے تمام خواتین کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری سوال ہے کہ نوٹوں والا ہار پہننا بنانا کیسا؟ یار یہ ٹرینڈ ابھی بھی چل رہا ہے. اب نوٹوں سے باہر کہانی آ گئی ہے، اب چل رہا ہے ڈالر والا ہار. دیکھا آپ لوگ نے؟ ڈالر والا ہار پہناتے ہیں اور ڈالر والا ہار گفٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ڈالر والا ہار. تو دیکھیں نوٹ والا ہار یا ڈالر والا ہار، کرنسی والا ہار بنانا ہی جائز نہیں ہے، بیچنا ہی جائز نہیں ہے اور پہننا ہی جائز نہیں ہے، سب ناجائز ہیں. ایک اصول ہے کہ جو چیز ناجائز ہوتی ہے نا اس کا پروسیس اور بنانا ہی پیچھے سے ناجائز ہو جاتا ہے. مثال دے دیتا ہوں اس کی ایک. مرد پہ سونا کیا ہے؟ صحیح ہے. مرد پہ گولڈ پہننا حرام ہے. تو مرد کے لیے انگوٹھی بنانا سونے کی ناجائز و حرام ہے، گناہ ہے، جائز ہی نہیں ہے. سمجھا آپ؟ حالانکہ پہننا حرام ہے، بنانا نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ ان دی اینڈ رزلٹ ہی حرام کا ہے نا، تو وہ پروسیس پیچھے سے جہاں سے شروع ہوگا وہی حرام ہے. تو لہٰذا کوئی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی بنائے، وہ انگوٹھی بنا کے اپنی شاپ پہ رکھے، اپنی آؤٹ لیٹ پہ رکھے اور اسے سیل کرے، وہ انگوٹھی بنانا ہی جائز نہیں، وہ بیچنا ہی جائز نہیں، پہنانا تو دور کی بات ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح سے سنیں، اسی طرح سے جب نوٹ کا ہار، کرنسی کا ہار، ڈالر کا ہار تصویر کی سبب تعظیم کی نیت سے، تعظیم کے پہلو میں اسے سجانا، اسے لٹکانا، اسے آویزہ کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے. تو نوٹوں کا ہار بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسے بیچنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب ناجائز ہے. ٹھیک ہے، اس کو احتیاط کریں. بڑے شوق سے لوگ نوٹوں کا ہار پہناتے ہیں اور پہنواتے ہیں اور دیتے ہیں اور لیتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں کہ یار کمال کر دیا میں نے. یقین مانیں ڈالر کا ہار پہنا کے آ رہا ہوں دوست کو، شادی میں میں نے ولیمے میں ڈالر کا ہار دیا. تو بھئی یہ سارے ڈالر آپ اپنی پاکٹ میں رکھیں، سلامی دے دیں محبت سے، جو بھی دینا چاہتے ہیں آپ. یہ ہار وار نہیں پہنانا ہے. ہار کا سسٹم شرعی سسٹم نہیں ہے، شرعی لحاظ سے غلط ہے، ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرعی مسائل سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنا سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اے اللہ قرآن کی تلاوت کو، نعت خوانی کو، یا اللہ درود کے ورد کو، بیان کو، قرآن و حدیث کو، یا اللہ مسائل شرعی مسائل کو، یا اللہ جو کچھ سنا سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تیرے جتنے بندے بندیاں اس درس دعا میں شامل ہیں یا اللہ، یہ بچے، یہ نوجوان، بزرگ، یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بخار کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تکلیف و بیماریوں پہ، آلام پہ، آزمائش پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ سجدوں کی لذت عطا فرما، ایمان کی چاشنی شیرنی حلاوت عطا فرما دے. علماء کی محبت عطا فرما، دین کی محبت عطا فرما، دینداروں کی محبت عطا فرما. اے اللہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں، ہماری جوانی کو، ہمارے وقت، صلاحیت، دوستوں، خاندان کو، نسلوں کو، یا اللہ سب کو قبول فرما لے. اے اللہ اخلاص عطا فرما، دنیا کے فتنوں سے یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ آخری دم تک کلمہ اسلام پر قائم و دائم فرما. ہم سب کو خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما دے. ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما، راحت، سکون، شفا عطا فرما. جن کے والدین پردہ فرمائے گا ان کی بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں بڑی امیدوں سے دعاؤں کا کہتے ہیں، سب کی نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.